نبی کی خوشبو، حسین نبی پہ سوار ہونے والے۔ فاروق اعظم نے دیکھا امام الانبیاء زمین پر ہیں، حسنین کریمین ان کے اوپر سوار ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے بچوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے نواسوں سے، زمین پہ چل رہے ہیں گھٹنوں کے بل، اور اپنے شہزادوں کو اپنے اوپر سوار کروایا ہوا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ آقا نے کہا فاروق ان کی صرف سواری پیاری نہیں ہے، ان کا سوار بھی تو پیارا ہے۔ جس سواری پہ یہ سوار اگر وہ پیارے تو میرے اوپر جو سوار ہیں وہ بھی تو پیارے ہیں۔ یہ حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، یہ حسن یہ سردار اور سید ہیں۔ اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اتحاد پیدا کر دے گا۔ شہادت حسین جس کو بنیاد بنا کر مجالس ذکر حسین برپا ہوتی ہے، ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، ان کو کوفے بلانے والا کون تھا؟ ان کو خط لکھ کر اپنے گھر آنے کی دعوت دینے والا کون تھا؟ اپنے گھر کی بات کروں مجھے ٹوک دینا، اپنے گھر کا حوالہ دوں نہ ماننا، تمہاری کتابوں کے حوالے تمہارے بزرگوں نے لکھی، تمہارے بڑوں نے ترجمے کیے، تمہارے کتب خانوں نے شائع کیا، ان کتابوں کو اٹھا کر انصاف کی نگاہوں سے ذرا پڑھ کر تو دیکھو شہادت حسین کے اس سارے قصے کے ذمہ دار کون ہیں؟ بلانے والے کون ہیں؟ بلانے کے بعد نصرت کا ہاتھ کھینچنے والے کون ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قدموں میں 1,00,000 تلواریں جمع کرنے کے بعد پھر مسلم بن عقیل کو کوفے کی جامع مسجد میں تنہا چھوڑنے والے کون ہیں؟ یہ سارا معاملہ کس نے کیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئیے ہمارے ہاتھ کے اندر یہ منتہی الاعمال جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے، اس کا صفحہ نمبر 398 ہے۔ 398 پر وہ خط موجود ہیں جن خطوں کی تفصیل منتہی الاعمال کا رائٹر عباس قمی بیان کرتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ وارضا کوفے میں پہنچ گئے، ان کے لشکر کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنا بجا لائے، پھر فرمایا اے لوگو میں خود بخود تمہاری طرف نہیں آیا، مجھے تمہارے پے در پہ قاصد خطوط آئے کہ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیے، ہمارا امام کوئی نہیں، پیشوا کوئی نہیں، شاید خدا ہمیں آپ کی وجہ سے حق اور ہدایت پر جمع کر دے، میں اپنا ساز و سامان باندھ کر تمہاری طرف آیا۔ اب اگر تم اپنے عہد و پیما پر باقی ہو تو اپنے پیما کو تازہ کرو، میرے دل کو مطمئن کرو، اور اگر اپنی بات سے پھر گئے ہو، جو خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آیا تھا، معصوم بچوں کو لے کر آیا تھا، اگر وہ عہد و پیمان تم توڑ چکے ہو، میرے آنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس وہاں پلٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا، میں خاموشی سے چلا جاتا ہوں۔ وہ بے وفا خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدنا حسین نے وہ خطوں کے تھیلے منگائے، ان تھیلوں کو الٹا، ان خطوں کو نکالا، پھر کوفے والوں کے نام لے کر پکارا، فلاں ابن فلاں یہ خط تو نے لکھا تھا۔ سیدنا حسین کو کوفے کس نے بلایا؟ سیدنا حسین کو کوفے آنے کی دعوت کس نے دی؟ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال صفحہ 398 امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور سے شائع ہوئی۔ تمہارے حضرت کی کتاب وہ بتا رہی ہے حسین کو مکے سے خط لکھ کر تم نے بلایا، دعوت تم نے دی، اور پھر نصرت اور مدد کے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تذکرۃ الاطہار شیخ مفید کی کتاب، کتاب الارشاد کا ترجمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 250 ہے۔ 250 پہ پھر یہی قصہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے، سیدنا حسین کو بلایا گیا۔ جب اہل کوفہ کو ہلاکت معاویہ، یہ ان کی کتاب کا ورقہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اور شہادت حسین کے اصل محرکات، اصل وہ اسباب جن پر یہ قضیہ واقع ہوا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ گھر سے بلایا کس نے؟ مدینے سے دعوتیں کس نے دی؟ تلواریں جمع کرنے کے بعد واپس کون لوٹ گئے؟
مدد سے اپنا ہاتھ کس نے اٹھایا؟ تمہارے ہی گھر کی ہے، تمہارے ہی حضرت نے لکھی ہے، تمہارے ہی کتب خانے نے اس کو شائع کیا ہے۔ بات میری ہے، کتاب تیری ہے، تیرے گھر کی کتاب کا حوالہ۔ کہا کوفے کے شیعہ سلیمان کے گھر اکٹھے ہوئے اور معاویہ کے ہلاک ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر سلیمان نے کہا معاویہ مر چکا۔ حسین نے بیعت سے انکار کر کے بنی امیہ سے نفرت کا اظہار کیا، مکہ تشریف لے گئے۔ تم ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، پس تم اپنے آپ کو ان کا مددگار، ان کے دشمن سے لڑنے، ان کی حفاظت میں جان نثار کرنے کا یقین رکھتے ہو تو انہیں لکھو، یقین دلاؤ، اور اگر بزدلی اور کمزوری کا خطرہ اور ڈر ہے تو آپ کو دھوکہ نہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے دشمن سے لڑیں گے، ان کی حفاظت میں جان کی بازی لگائیں گے۔ اس پر سلیمان نے انہیں لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے خط لکھا۔ سنیے خط کو، یہ خط سلیمان، مصیب، رفاعہ، حبیب اور اہل کوفہ، آپ کے مومن مسلمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ پھر یہ خط لکھنے کے بعد خط میں کہتے ہیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، آپ تشریف لائیں، شاید اللہ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ پھر نعمان بن بشیر قصر الامارہ میں موجود ہے، لیکن نہ ہم جمعے میں اس کے شریک ہوتے ہیں، نہ اس کے ساتھ عید کے لیے نکلتے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ خط عبداللہ بن حمدانی اور عبداللہ بن وال کے ذریعے بھیجا اور انہیں جلدی پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تیز رفتاری اختیار کی، 10 ماہ رمضان المبارک کو مکہ میں امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے اور اہل کوفہ کا یہ خط ان کے حوالے کیا۔